बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ख़बरों का मरकज़ और महवर बना हुआ है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़्तिदार हिचकोले खा रहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुकी है। उनके वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके और इस तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद दूसरी तहादी जमात MQM छोड़ के गई। GDA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़ी है। काफ लीग जो है वो आखिरी इत्तला आने तक हुकूमत के साथ है, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया और ना ही वो गवर्नर साहब तक पहुंचा है। वो इस्तीफ़ा कहाँ है और इस्तीफ़ा है या कोई पॉलिटिकल कार्ड है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा जा रहा है कि काफ लीग के साथ हाथ हो गया और वो भी शायद वापस आ सकते हैं। लेकिन इस सारे सब कुछ के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान आज वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद रहे, अहम तरीन मुलाकातें की, काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया और सहाफ़ियों से भी मुलाकात की और फिर कुछ अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म इमरान खान एक ऐसे वक्त में एक जुमला उन्होंने आज बोला है। एक तरफ हम नंबर गेम देखते हैं, इसको आपसे कुछ देर पहले सिंध हाउस में 196 अरकान मौजूद थे अपोजिशन के इजलास में, 196 अरकान, जबकि उनको सिर्फ दरकार हैं 172 अरकान। उनमें 22 अरकान वो भी थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी उसमें नुमायां तौर पे नजर आ रहे थे। लेकिन हुकूमत के पास कितने नंबर हैं? 164 या 165। अब तक अगर ये 22 अरकान भी निकाल दिए जाएं फिर तो गवर्नमेंट बहुत ही नीचे जा चुकी है, 140। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा है कि उन्हें 80% यकीन है कि मैं जीत जाऊंगा और अपोजिशन हार जाएगी। तो आखिरी ओवर का मैच वो कहते हैं मैं खेलूंगा आखिरी ओवर में और बहुत अच्छा खेलूंगा। इस दौरान कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो चौधरी साहब, आपकी असेसमेंट, आपकी इत्तलाआत क्या कह रही हैं? ये किसको मामू बनाया जाना दरकार है? ख़त का मामला भी आ गया है। आज ख़त वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के खुसूसी इजलास में भी बता दिया, सहाफ़ियों को भी दिखा दिया और उस ख़त की ज़ुबान इंतहाई धमकी आमेज़ है और अब ये कहने में कोई आर नहीं कि वो ख़त जनाबे दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का है। जी नहीं तो उससे साफ जाहिर हो गया कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसी का ही शाखसाना है और यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तय पर पहुँचना चाहिए। और जो जो आलाकार हैं घुमाते हैं पैसे लेके उसके अंदर जाके वोट डाल रहे हैं अपनी पार्टी से। अभी अपोजिशन क्लेम कर रही है 196 बैठे हैं या नहीं, अब तो खैर फैसला होगा वोट पर। जी, इससे ये जो वो इस्तीफ़ा दे दे ना दे, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं देना। और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि खान साहब जो हैं वो सर्वाइव करेंगे और इस क्राइसिस से निकले आएंगे और उनके खिलाफ 172 वोट नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। ये जो आज खत पे पहले आते हैं, क्योंकि उसके बाद हम जरा इमरान खान जो पूरे एतमाद हैं 80% वो कहते हैं मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा, सिर्फ 20% चांस है कि अपोजिशन जीतेगी। ये खत जो है उस खत का अब बता देना चाहिए अमेरिका और इसके अलावा कोई नहीं है जी, और इसके अलावा कोई और मुल्क दुनिया का ऐसा है नहीं जो किसी दूसरे मुल्क को इस तरह की धमकी दे। उसमें यह कहा गया है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो पाकिस्तान फिर तैयार रहे। मैं सादा ज़ुबान में, अवामी ज़ुबान में बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान फिर तैयार रहे। पाकिस्तान को हम शिकंजा सख्त कर देंगे, पाकिस्तान को हम टाइट कर देंगे, स्क्रू टाइट करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सिर्फ एक ही हल है और तहरीक आज़म एतमाद का उस मेमो में कई दफ़ा जिक्र है, 3 से 4 दफ़ा जिक्र है। और वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं होना चाहिए और अगर वो है तो फिर पाकिस्तान तैयार रहे, अगर वो नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान को मुआफ़ कर देंगे। और उसमें जिक्र है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो चार्जशीट है वो है कि रूस क्यों गए, चाइना के साथ ताल्लुकात क्यों हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये वो सारी बातें उसमें हैं चौधरी साहब।
نہیں تو یہ پھر قابل فخر بات نہیں ہے عمران خان اور پاکستان کے لیے کہ وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور پاکستانی ہوں اور اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی لے کے چل رہا ہوں. وہ امریکہ اپنے مائٹ اور اپنے سارے نیٹو اور اپنے ساروں کے ساتھ یوکرین کے تو بچوں کو بچا نہیں سکا, تو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آج اگر آپ وہاں سے اپنی جلی یعنی اپنی کلی اور جلی بچا کے نسے ہو امریکہ تو اٹ از اونلی بیکاز آف پاکستان آرمی اینڈ پاکستان ISI. کیا تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے اس طرح کی دھمکیوں سے. اور لیکن میں افسوس ان پر ہے کہ جو پیسے لے کے یہاں ہمیں تفصیل میں ابھی نہیں دوں گا کہ کس نے کتنے پیسے لیے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. اور کل شام تک شاید میں ایک حتمی بات آپ کے سامنے رکھ دوں, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریپینٹ کر رہے ہیں اور پیچھے آ رہے ہیں. چل صاحب یہ پہلے وہ اس پہ آتے نہیں ہیں, ہے, پولیٹیکل سٹوریز پہ آتے ہیں. پہلے ذرا خط کا دیکھ لیں کیونکہ آج سب دن کا آغاز ہوا تو خط جو ہے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا. خط آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا بڑے عرصے کے بعد. اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کو انوائٹ کیا گیا, وہ نہیں آئے. خالد مقصی صاحب رابطے میں نہیں رہے اور وہ بھی نہیں آئے. مقصد تھا کہ وہ خط دکھایا جائے وزراء کو اور کابینہ کو اور پولیٹیکل پارٹی جو اتحادی ہیں ان کے رہنماؤں کو کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ انجانے میں ایک ایسے کھیل کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ ایک غیر ملکی طاقت نے پاکستان کے خلاف سٹیج تیار کیا ہے, اور کچھ لوگ انجانے میں اور کچھ جانے میں اس سارے گیم کا حصہ بن رہے ہیں. یہ کمپرومائزڈ ہو رہا ہے, سب کچھ قومی مفادات کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں. لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نہیں آئے, خالد مقصی صاحب نہیں آئے. تو آپ سے ذرا شارٹ چلوا دیں. وزیر اعظم عمران خان انہوں نے کہا تھا کہ آج میں کیا کرنے والا ہوں, سنائیے. یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس. اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے. اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا, میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. ہماری الائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک کو بلواؤں گا, ان سے شیئر کروں گا. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے, یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے. یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے. جو صاحب ہم وزیر اعظم عمران خان ایک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, JUI ان کی سیاسی جنگ چلتی رہتی ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر یہ حکومت بیرونی دباؤ کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کا یہ سارا پروسیس چل رہا ہے تو کیا ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس سازش کو انفولڈ کیا جائے اور اس میں یہ بھول جائیں کہ سامنے کون ہے؟ عمران خان ہے, پرائم منسٹر ہے, ایک گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کو گرایا جا رہا ہے ایک بیرونی سازش کے ذریعے. تو اس میں ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کیا اس چیز کو آنا نہیں چاہیے؟ اور اس کے نتیجے میں اس کی وجہ ہے کہ یہ یہیں تک نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو حکومت آئے گی کیا وہ کمپرومائزڈ ہوگی؟ کیا وہ بیرونی ایجنڈے پہ چلے گی؟ کیا وہ امریکی ایجنڈے پہ چلے گی؟ کیا اس حکومت کو یہ ٹاسک ملا ہے کہ وہ چائنا سے تعلقات اپنے ختم کرے, جو سی پیک, ون بیلٹ ون روڈ جو ہر مشکل مرحلے میں آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے, جو اس وقت اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس ریجن میں, پاکستان کا واحد اسٹریٹجک پارٹنر, کیا وہ کمپرومائز جو حکومت آئے گی کیا وہ رشیا کی طرف نہیں دیکھے گی؟ کیا اس کا قبلہ و کعبہ صرف خدا نہ خواستہ واشنگٹن ہوگا, لندن ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک پلان ہے جو کہ آگے لانچ کیا جانا ہے. چودھری صاحب بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے تمام آسپیکٹس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور جو کردار ہیں جو پاکستان سے اس کا حصہ ہے ان کو سزا دینی چاہیے. اس طرح تو کوئی بات نہ ہوئی کہ 22 کروڑ کے ملک کو اس طرح دھمکیاں دے کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ توڑی جائے اور پاکستان کو سزا دی جائے. یہ قابل قبول بات نہیں ہے اور میرا پکا یقین ہے کہ یہ لوگ اب بچیں گے نہیں ہیں. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ سیکرٹری جنرل PTI کو خط لکھنا چاہیے سارے ہیڈز آف پارلیمنٹری گروپس کو کہ جناب یہ صورتحال ہے, آپ اس کے اعلی کار نہ بنیں, آپ کے اور آپ کی نسلوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے.
تو یہ آپ کے لیے اتنی کالک اور اتنا کلنک کا ٹیکہ لگ جائے گا کہ پھر قیامت تک نہیں دھلے گا۔ یہ خط چوہدری صاحب، اب ایک تو ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جا رہا ہے ان کیمرہ، ایک اور خبر بھی آئی ہے، وہ ہے کہ وزیر خارجہ جب صبح ہائپ بہت تھی، بہت زیادہ شدت اور حدت پیدا ہو گئی تھی اسلام آباد کے سیاسی درجہ حرارت میں، اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایک کال آئی بیجنگ سے، وزیر اعظم عمران خان کو ایک پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرنا تھا آج، ذرا سنائیے گا جی، شیخ رشید صاحب نے کہا۔ جی خان صاحب استعفیٰ تو نہیں دینے جا رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آخری بال پہ بھی لڑے گا، آخری گیند پر بھی اتوار کے روز ووٹنگ پہ ہوگا، آخری بال تک لڑے گا۔ قوم سے خطاب والی بات بھی شیخ صاحب نے بتائی تھی کہ قوم سے خطاب، اور اس کے بعد آنا شروع ہو گیا، 6 بجے قوم سے خطاب کرنا تھا۔ پھر جرنلسٹوں کو میسج آیا کہ جرنلسٹوں کو بھی، صحافیوں کو، سینئر صحافیوں کو یہ خط دکھایا جائے گا۔ پھر خبر آئی کہ وہ منسوخ ہو گئی، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، تھوڑی سی ویٹ کی گئی ہے لسٹ اور گروپ چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد صحافیوں کو بھی یہ ساری بات بتائی گئی۔ اب چوہدری صاحب، ایک تو پارلیمان میں یہ جا رہا ہے معاملہ، دوسرا اچھی جو بات کی گئی وہ ریکارڈ پہ آ رہی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانے سے پہلے چوہدری صاحب، کیا اس وقت ہماری ریاست اور حکومت سوئی ہوئی تھی جب امریکی ناظم الامور لاہور، کراچی، پشاور کے دورے کر رہی تھیں اور اہم ترین سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہی تھیں، اور جب یہ سازش تیار کی جا رہی تھی، یہ تانے بانے ملائے جا رہے تھے، سزا یافتہ لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا تھا، اس وقت ہماری ریاست، ہماری حکومت کہاں تھی جب یہ سارا پلان تیار ہو گیا؟ اور ٹی وی پہ آ کے وہ کہہ رہے تھے، پریزیڈنٹ بائیڈن سے اپیلیں کر رہے تھے، اور یورپی یونین کو آپ نے کیوں کہہ دیا پریزیڈنٹ بائیڈن آپ آئیں۔ ہر پارٹی کے رہنما کے سارٹس موجود ہیں جو ٹاک شوز میں آ کے بتا رہے تھے، کیونکہ وہ آکسیجن تو وہیں سے مل رہی تھی ان سب کو، کہ جناب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ہدف کی طرف۔ سنائیے گا یہ ایک شارٹ۔ ملاقات کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی رہیں، یو کے کا میڈیا بھی اس حوالے سے باتیں کر رہا ہے، اور یو کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں ان چیزوں کی تردید نہیں کرتا، لیکن میں ان کے اوپر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ پارٹی کی طرف سے مجھے اجازت نہیں۔ میں تردید نہیں کروں گا، پارٹی کی طرف سے اس پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوہدری صاحب، ایک اور چیز، کیونکہ یہ معاملہ یہیں تک رکا ہوا نہیں ہے، ایک تواتر کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک چیز آنا شروع ہو گئی میڈیا میں، اور وہ یہ آیا کہ پہلے اتحادیوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں، آپ اپنی حکومت بچائیں پارٹی کی، یہ اتحاد بھی برقرار رہے گا، وزیر اعظم عمران خان ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اپنی ہی پارٹی کا کسی آدمی کو وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ تینوں اتحادیوں کی طرف سے آیا، 3 اتحادیوں کی طرف سے، جی ڈی اے خاموش رہا، 3 اتحادی بولتے رہے۔ اس کے بعد پھر نجیب ہارون پارٹی کے اندر سے آواز اٹھی کہ جناب وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو جائیں تو اندر سے کسی کو بنا دیں۔ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں فیڈ کی گئی تھیں کہ یہ درمیانی راستہ امریکی ناظم الامور یہ بتا رہی تھیں، اور سیاسی جماعتیں بھی اس کو آگے بڑھا رہی تھیں کہ یہ ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ جناب آپ چوہدری صاحب جی بتائیے۔ نہیں، وہ یہ تو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، آج بھی بنایا جا رہا ہے، تو وہ تو اس دن آپ نے شاید نہیں، آپ نہیں تھے وہاں، کسی نے کہا جی اپوزیشن یہ کیوں کر رہی ہے اور وہ کیوں کر رہی ہے۔ میں نے کہا ان کا سمپل ایک ہے بات کہ عمران خان کو ہٹانا ہے ہر قیمت پر، اور یہی مقصد جو ہے، اس خط تو نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے جی، اور ایک پاکستان کو جو میسج ڈیلیور کیا گیا ڈپلومیٹک چینل سے، یہ وہ ہے، یہ کوئی خط نہیں ہے کہ وہی کوئی
प्राइवेट अफेयर है। ये कहते हैं ये है कि मिनट्स का ये मरासला है, और मरासला एक ऐसी अहम तरीन मीटिंग का है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और उसके मिनट्स लिए जाते हैं। उस किसी भी अहम तरीन मीटिंग के मिनट्स मीन मंदरजात के जनाब ये यहाँ पे फैसले हुए। जो साजिशी अनासर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो गमाजते हैं, जो एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के नुकसानात चाहते हैं ज़ाती फ़ायदे के लिए, उनको एक चीज़ का नहीं पता था कि इस सारे प्रोसेस में 1 महीने से कम अरसे में पूरी कौम जो है इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है, और बड़ा गालिब हिस्सा जो है उसका जो उन्होंने मुजाहरा किया वो इस्लामाबाद पिंडी में था, और अब फिर वो उसकी तरफ उसी डगर पर चल निकले हैं। अब वो 100-200 MNA MPs पर डिपेंडेंट नहीं है, पूरी कौम ने ये मैसेज सुन लिया और खान के साथ खड़े हो गए। और वो कहते हैं इन्होंने महंगाई नहीं कम की, इन्होंने बेरोजगारी पर हमला नहीं किया, इन्होंने गुड गवर्नेंस नहीं दी, इन्होंने वो बुजदार जैसे करप्ट और नाहल को हम पर मुसल्लत किया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ये नेशनलिस्ट है, मुहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है, इस्लाम का पैरोकार है, अल्लाह और रसूल को मानने वाला है, और रास्ते मदीना की बात कर रहा है। हमें कुछ हो जाए, हमने इसका साथ देना है। ये अब आप इसको लाइटली ना लें, यहाँ बहुत ज़्यादा गदर मचेगा अगर इमरान खान को कुछ होता है। बिल्कुल चौधरी साहब, उसमें ये देखें सिचुएशन ऐसी है कि ये बिल्कुल आइनी हक है, जमहूरी हक है, जो तहरीक अदम एतमाद है। लेकिन अगर अमेरिका का तो नहीं ना, लेकिन अगर ये पता चले कि इसको तो जनाब ये सारे का सारा वाशिंगटन और लंदन में बैठ के ये सारा प्लान हो रहा है और मुलाकातें हुई हैं लंदन में और वहाँ से ये सारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, पैगाम रसानी मिल रही है। असल हमें ये नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चले जाएंगे, वज़ीर आज़म आते हैं तब्दील। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा। अभी फवाद चौधरी साहब को आपने सुना और देखें इस वक्त सिनेरियो क्या है। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर, काबीना का हिस्सा, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके तर्जमान के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान सवाल हुआ कि जनाब आपके भाई जो हैं वो सिंध हाउस में बैठे हैं। तो फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा कि हर किसी का अपना इनफरादी फेल है, तो फवाद चौधरी साहब हमारे साथ खड़े हैं। तो चौधरी साहब, ये कैसी डिवीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड होगी, काफ लीग डिवाइड हो गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी डिवाइड हो गई, इत्तेहादी जमातें डिवाइड हो गई, और ये क्या हो गया है? कोई खत के साथ है, कोई खत के खिलाफ है? नहीं, खत तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक नुक्ता नज़र है। एक हुकूमत ने, एक बड़ी सरकार ने पाकिस्तान को धमकाया है कि आप जो है इमरान खान को हटा दें, वरना आपके साथ बुरा असर करेंगे। जैसे भुट्टो भी एक लेटर लेके राजा बाजार गए कि वो वैंस या क्या था उनका मिनिस्टर उस वक्त अमेरिका का जी, कि उसने कहा वी विल मेक हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। तो वो इस तरह ही आज ये भी सूरत हाल है। लेकिन इसी तरह मैंने कल भी आपको अर्ज किया है कि रूस के सदर के बारे में भी अमेरिकी सदर ने कहा है कि उनको हट जाना चाहिए, उनको इक़्तिदार से अलग हो जाना चाहिए, यानी वो इस पर उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये इधर भी उनका यही एजेंडा है। लेकिन रूस, चीन और तमाम हमसाए बेशुमार जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से एग्री करते हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और अवामी जमहूरियत चीन ने कहा अगर अमेरिका ने मुदाखलत की है, जो कि की है, तो हम पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे और खड़े रहेंगे। और अब ये जो बंदे पैसे लेके वहाँ बैठे हुए हैं ना किसी जगह, इसकी सब तफसील आ चुकी है और बहुत सारों के वापसी करने के भी टिकट कटवा लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत जो आपको कह रही है ना कि 80% हमारा यानी हम जीत सकते हैं, उसको इतना लाइटली ना लिया जाए। और ये भी बाज़ लोग ये कह रहे जी वो फौज तो गैर जानबदार है, वो किसी का साथ, भाई फौज गैर जानबदार है, आइन के तहत काम करती है, कानून के तहत काम करती है। लेकिन जहाँ लूट हो, पैसे लेके लोगों की वफादारियाँ खरीदी जाए और गैर मुल्क के दबाव में आके यहाँ फ्रॉड किया जाए और चोरी डाका की पुष्टपनाई की जाए, उस मामले में फौज कोई गैर जानबदार नहीं है। वो मुल्क के मफादात के लिए डट के खड़ी है।
جس کو کوئی شبہ ہے وہ اپنا نکال لے. بالکل چوہدری صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا اب اجلاس ہے اور کل یا پرسوں بلایا گیا ہے. اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی ہوگی، اس میں ہماری انٹیلیجنس لیڈرشپ بھی ہوگی، اس میں ہمارے سول قیادت بھی ہوگی. اس فورم پہ یہ خط اور یہ مراسلہ رکھا جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے کہ امریکہ نے کیا کیا. جی امریکہ میں نے کیا عراق کو تباہ کر دیا، وہاں پہ افغانستان کیا سرنڈر ہو گیا، کیا عراق سرنڈر ہو گیا، کیا لیبیا سرنڈر ہو گیا، کیا ایران سرنڈر ہو گیا. چائنا میں کوشش کی، شام میں کوشش کی، لیکن کہیں بھی، کیونکہ پاکستان میں بھی چوہدری صاحب ذرا تھوڑی سی ہسٹری، پاکستان میں بھی ہمیشہ سازشی تانو بانوں کے ذریعے ہی یہ غیر ملکی سامراج جو ہیں وہ آتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پاپولر لیڈرشپ تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہی ان عالمی سامراج کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک پاپولر کیرزمیٹک لیڈر تھے. ان کے خلاف بہت بڑا کوشش کی گئی، لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کے اقتدار کا خاتمہ کیا جاتا اور سازش کے ذریعے کیا جاتا. اس کے بعد اب عمران خان ہیں، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کے پاس ووٹ بینک ہے، وہ سپورٹ ان کو عوام کی ہے. ان کے خلاف بھی جو پاپولر لیڈر پاپولیرٹی کو وہ کسی پاپولر ویو کے ذریعے تو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں اب تک. اب انہوں نے یہ سازشی تانے بانے جو کیے ہیں، میں پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ نے بھی، آپ کو بھی ڈر ہے کہ کہیں امریکہ کا ویزا نہ منسوخ ہو جائے. امریکی جو چارج ڈی افیئر، امریکی ناظم الامور جب دندناتے پھر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے اپوزیشن کو، میڈیا پرسنز کو، سب کو، اس وقت ہم کہاں تھے؟ یہ چوہدری صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، آپ بات سنیں، آپ کے سفیر، آپ کے سفارتکار ہر ایک سے ملتے ہیں وہاں دنیا میں، آپ بھی ملتے ہیں. اگر کوئی سازش کر کے آپ کے خلاف اور آپ کو غلط پیغامات دے رہا ہے تو جو شخص ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور ان کے پیغامات پر عمل کر رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. آپ سفارتکاروں کو تو نہیں پکڑ سکتے نا. تو یہ تو اگر آپ کسی کے خلاف ایویڈنس ہے تو ان کو ملک سے ملک بدر کریں، ان کو PNG پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر کے یہاں سے بگائیں. لیکن یہ لوگ جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اب وہ جو ہیں قطری دینار اور امریکی ڈالر اور یورو اور یہ جو اس وقت پھیلے ہیں، اور پہلے یہاں سندھ ہاؤس میں پڑے تھے، وہاں سے پنجاب ادھر میریٹ میں لے گئے اور 5th فلور سارا لیا گیا، 15 لاکھ روز کرایا، اور نوٹوں کے جو وہ تھے وہ بنے ہوئے بنڈل، وہ کبھی ان کا ایک بندہ آگے لے گیا. یہ سارا کیمرے پر ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آج نہیں تو کل یہ سارا آشکار ہوگا، اور وہ سارے لوگ بولیں گے کہ میں نے 15 کروڑ لیا، میں نے 2 کروڑ لیا، میرے سے اتنا وعدہ کیا گیا، یہ کیا گیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ 4.25 سال بعد MK آج ادھر بیٹھ گئی ہے اور وہ دوسرے، تو یہ 4.25 سال یہ ان کو جرائم کیا نظر آئے ہیں عمران خان کے؟ کوئی یہ بتا دیں کہ آج تک آپ، آج دوپہر تک تو آپ حصہ تھے. تو یہ خط میں جرائم لکھے تو ہوئے مراسلے میں، یہ جرائم ہی ہے تو یہ چارج شیٹ وہ تو ان کی وجہ سے ہے. ہاں جی، کیونکہ اس میں لکھا گیا ہے تحریک عدم اعتماد ہر صورت میں کامیاب ہونی چاہیے. تحریک عدم اعتماد کے نتیجے کہ اس کو فارغ کرنا چاہیے. اگر وزیر اعظم عمران خان ہوگا تو پاکستان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. آپ ہر چیز ان کی طرف جوڑ دیتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں جج صاحب. ان کو تو آپ پوچھیں نا، آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ آج آپ چھوڑ کے چلے گئے، کون سی چمک ہے آپ کو نظر لے گی ادھر؟ آپ گماشتے بنے ہیں غیر ملکوں کے، یا آپ کے کوئی جینون؟ آپ بتائیں تو پھر آج تک کیوں ساتھ دیا؟ چوہدری صاحب یہی تو سوال ہے نا کہ وہاں پہ دولتیں تو ہیں نا ان کی، گرین کارڈ تو ان کے پاس موجود ہیں، ان کے نہیں تو ان کی اولادوں کے پاس ہیں، وہاں پہ محفوظ ہیں، محفوظ پناہ گاہ وہ تصور کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ الطاف حسین کو کچھ سزا دی، الطاف حسین کو انوسنٹ قرار دے دیا گیا. اس سے بڑی کو مذاق ہو سکتا ہے جوڈیشل سسٹم کا، نظام انصاف کا، جو خود اپنے بندوں کو قتل کرانے، جو خود اپنے بندوں کو قتل کرواتا ہے، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے، اس کو جناب کہہ رہے ہیں انوسنٹ ہے. وہ سارے کا سارا نظام انصاف جو ہے وہ سارا ملیا میٹ کر دیا انہوں نے اپنے انٹیلیجنس اداروں کے کہنے پہ. تو اس سے زیادہ اور کیا لوٹ مار ہو سکتی ہے؟
وہی پاکستان میں اسی طرح کا لوٹ ماریے دوبارہ چاہتے ہیں. کراچی میں بدامنی ہو, کیا کلبھوشن جادیو جو پکڑا گیا تھا کیا اس نے نہیں بتایا تھا کہ کراچی اور بلوچستان MI6 کے پاس تھا؟ کیا یہ اس نے نہیں بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا اور وزیرستان اور سارے قبائلی علاقے یہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذمے تھے؟ کیا اس نے نہیں بتایا تھا کہ ہم سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ سارے کا سارا اسکرپٹ تو موجود ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ سارا کچھ ہونے بھی دے رہے ہیں. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی. فواد چوہدری صاحب کو سنوائیں. کسی بھی سوورن ملک کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اب ہم ان کیمرہ اس کا پارلیمنٹ میں بھی اس کو رکھ رہے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر چاہیں ان کو ہم جو ہے یہ خط دکھا دیتے ہیں. لیکن عمران خان لڑے گا پاکستان کی حرمت کے لیے, پاکستان کی سوورینٹی کے لیے, پاکستان کی قوم کی عزت کے لیے. اور یہ میں واضح کر دوں, نہ وزیر اعظم کو آج جو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی, نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا, نہ ہی وزیر اعظم ریزائن کریں گے. آخری بال تک گیم جائے گی. لو جناب چوہدری صاحب, اصل مجھے جو خطرہ ہے نا, جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہ کہتے ہیں جی میں نے ریزائن نہیں کرنا, اور ان سے مانگا بھی نہیں جا رہا, لیکن اتحادی کہہ چکے ہیں اور ان کی اپنی جماعت کے اندر سے بھی کبھی کبھی آواز اٹھتی ہے. یہ بات فیصل واڈا صاحب نے بادامی کے ساتھ بات کرتے ہوئے پروگرام میں کہی تھی کہ کچھ لوگوں نے شیروانیاں بھی سلوائی ہوئی ہیں, کچھ نے پاجامے بھی سلوائے ہوئے ہیں. یہ بات بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو وہ بیرونی مراسل آیا ہے اس کی مروب ہوئے ہیں اور کہ جناب کہیں ایسا ہی نہ ہو, اور دبے ہوئے ہیں. تو میری چوہدری صاحب آپ سے یہ ہے بات کہ اب خطاب کرنا تھا آج وزیر اعظم عمران خان نے. خبر کی طرف آتے ہیں, قوم سے خطاب کرنا تھا 6 بجے, پھر کچھ ملاقاتیں ہوئیں, پھر ان کو ذرا کیا کہنا چاہیے, ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو شدت اور حدت ہے ذرا کم ہوئی, اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اور ہینڈل کرنے کے لیے بات چیت کی گئی. اب پراپر وے میں چیزیں آئیں گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیوں مجھے ڈر یہ ہے کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, وہ گھر چلے گئے, لیکن یہ جو چنگاری ہے یہ چوہدری صاحب بجھے گی نہیں اس طریقے سے, یہ اندر ہی اندر ایک لاوا پکتا رہے گا. وزیر اعظم عمران خان کو اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہتے, آپ کچھ عرصے تک آپ ان کو خاموش بھی وہ رہیں گے, نہیں بولیں گے, اپنے آپ کو ذرا دیکھتے رہیں گے کہ ہوا کیا ہے, پارٹی کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے. ایک نہ ایک دن تو وہ پبلک میں نکلیں گے نا الیکشن کمپین کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, اور وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کوئی شہری گیا تھا کہ جناب سیکرٹ ایکٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان وہ خفیہ دستاویز جو ہے وہ پبلک کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتہائی سخت حکم منظر عام پہ آ گیا ہے اور فیصلہ جاری ہو گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے جی کہ وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ان کے حلف کے مطابق ہونا چاہیے. عدالت کو اعتماد ہے کہ منتخب وزیر اعظم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں کوئی معلومات ظاہر نہیں کریں گے. عدالت کو یہ بھی اعتماد ہے کہ وزیر اعظم قومی مفاد اور ملکی وقار کے خلاف کوئی معلومات پبلک نہیں کریں گے. عدالت کو یہ بھی اعتماد ہے کہ وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی میں کوئی معلومات پبلک نہیں کریں گے. بلا جواز روکنے کا حکم جاری کرنا منتخب وزیر اعظم پر عدم اعتماد کو ظاہر کرے گا. اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹ ایکٹ کا حوالہ بھی دیا ہے, جس کا نتیجہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ, کوئی قومی راز آپ فاش کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں. چوہدری صاحب پبلک تو ظاہر ہے وہ نہیں کر رہے, تو قومی اسمبلی کو دکھائیں گے, پارلیمان کو دکھائیں گے, کابینہ کو وہ دکھا دیں گے, دکھا چکے ہیں.
ان कैमरा सेशन होगा और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रखेंगे, वो भी इन कैमरा सेशन होगा, तो पब्लिक करना और बात है। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये ख़त जो है चौधरी साहब आने वाले दिनों में अच्छा खासा जवार भाटा बनने जा रहा है। और लेकिन ये है कि जो बाज़ लोगों का, हाँ मैंने बात साफ कह दिया आपको कि ना फ़ौज ना रियासती अदारे मुल्की मफादात के मामले में फ्रॉड करता हो, कोई लोगों की आइन के ख़िलाफ़ वफादारियाँ ख़रीद रहा हो, उनको धोखे से दूसरी जगह रखे, और यानी हस्बे इन मामलात में फ़ौज कतन गैर जानबदार नहीं रह सकती, उन्हें एक्ट करना पड़ेगा और मुल्क में ऑर्डर कायम करने के लिए हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है कि जी हाँ अलबत्ता ज़बरदस्ती लोगों की वफादारियाँ तब्दील कराते फिरें, ये करें वो करें, नहीं। तो और सुन ले जी, ख्याल ये है कि अगले 24 घंटे में हुकूमत जो है अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब होती नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। अगली बात बताएं चौधरी साहब, कल भी ये मुहिम्मा था समझने का ना समझाने का, वो ये था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब माशाल्लाह से अभी तक वज़ीर आला हैं, उनका इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब तक नहीं पहुंचा, तो वो इस्तीफ़ा अभी तक भी मेरा ख्याल है कि कोई बारगेनिंग के लिए रखा हुआ है। नहीं, किसी के लिए नहीं रखा हुआ। मेरी बात बराह रास्त चौधरी परवेज़ लाई वो कैंप से हुई थी। उन्होंने कहा कि हम अभी इस्लामाबाद में नो ट्रस्ट जो है, नो कॉन्फिडेंस मूव जो है उसको नाकाम बनाने में लगे हुए हैं, और जो ही हम समझेंगे कि सिचुएशन काबू में आ गई है तो उसी दिन वज़ीर आला जो है उनका इस्तीफ़ा चूँकि पड़ा हुआ है वो वहाँ दे दिया जाएगा, उसको गवर्नर बुलाएंगे कि जी आपका इस्तीफ़ा है, वो कहेंगे हाँ मेरा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे विद इन 1 डे। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।